بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قوم کی آزمائش ہوتی ہے اور میری قوم کی آزمائش پیسہ ہے۔ سوال: حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی؟ جواب: حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کی اولاد کی تعداد 15 تھی، جن میں سے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ سوال: امام چہارم علیہ السلام کی کس زوجہ کے بطن سے امام محمد باقر پیدا ہوئے؟ جواب: امام چہارم علیہ السلام کی زوجہ فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام کے بطن سے امام پنجم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سوال: امام علی زین العابدین علیہ السلام کے چند اقوال کیا ہیں؟ جواب: نمبر 1، لوگوں سے بہت کم ضرورتوں کو طلب کرنا مالداری ہے۔ نمبر 2، صالح افراد کے پاس بیٹھنا شائستگی کی دعوت دیتی ہے۔ نمبر 3، خبردار بد کردار کی محبت میں نہ رہنا، کیونکہ وہ تم کو ایک لقمہ یا اس سے کم پر بیچ دے گا۔ نمبر 4، مومن مومن کا بھائی ہے اور مومن کے چہرے کی طرف محبت بری نظر سے دیکھنا عبادت ہے۔ اور نمبر 5، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ طلب علم میں کیا فوائد ہیں تو خون بہا اور دریا کی موجوں میں گھس کر بھی علم حاصل کریں۔ سوال: آپ علیہ السلام کے اخلاق عبادت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: آپ کا علم، عبادت، کثرت ذکر اللہ اور تسلیم لامر اللہ مثالی تھے، اور کثرت خیرات آپ کا شعار تھا۔ سوال: آپ علیہ السلام کا ایک بچہ بیمار ہو کر فوت ہوا، آپ اس دوران کیسے رہے؟ جواب: جب تک بچہ بیمار رہا آپ بے چین رہے، جب فوت ہو گیا تو آپ کے چہرے پر آثار غم نہ تھے۔ فرمایا، جب خدا کا حکم آ جاتا ہے پھر ہماری خوشی اس میں ہوتی ہے جس میں خدا کی رضا۔ سوال: امام باقر علیہ السلام نے کتنی شادیاں کیں اور کتنی اولادیں تھیں؟ جواب: آپ علیہ السلام نے 4 شادیاں کی، آپ کی 7 اولادیں تھیں، 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ سوال: جمعے کے روز صدقہ دینے کے متعلق آپ نے کیا فرمایا؟ جواب: امام ہر جمعے کو صدقہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ ثواب دگنا ہوتا ہے۔ سوال: امام علی زین العابدین علیہ السلام نے وقت آخر امام پنجم علیہ السلام کو کیا دیا؟ جواب: امام چہارم علیہ السلام نے وصیت کی اور ایک صندوق تبرکات کا امام پنجم کو دیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلحہ تبرکات اور چند صحیفے تھے۔ سوال: امام محمد باقر علیہ السلام کے چند مشہور اصحاب کے نام کیا تھے؟ جواب: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو حمزہ شمالی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بصیر لیث رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بصیر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، زرارہ ابن رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد بن مسلم رحمت اللہ علیہ۔ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے ہر چیز بخشش کی دعا کر دی ہے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی۔ سوال:
کربلا میں امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب: کربلا میں امام محمد باقر کی عمر 4 برس تھی۔ سوال: امام پنجم علیہ السلام نے اپنی زندگی کن امور کے انجام دینے میں صرف کی؟ جواب: عوام الناس کو درس و تعلیم دینا۔ سب لوگ آپ کے درس میں شامل ہوئے اور زہری، اوزاعی، سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے درس میں شامل ہوا کرتے تھے۔ سوال: مقام حرہ پر جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ جواب: مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو قتل کیا۔ عبداللہ جعفر بن محمد علی ابی طالب اور ایسے ہی دیگر 90 سے زیادہ بنی ہاشم قتل ہوئے۔ قریش، مہاجر، انصار قتل ہوئے۔ 700 اشراف مدینہ اور 10,000 سے زائد عوام الناس قتل ہوئے۔ مسلم بن عقبہ کے ظلم کی بنا پر 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام واقعہ حرہ میں شامل نہیں ہوئے، بقیہ سیف میں یزید کی بیعت کر لی۔ سوال: عمر بن عبدالعزیز نے فدق کس کو واپس کیا؟ جواب: عمر بن عبدالعزیز نے فدق امام محمد باقر علیہ السلام کو واپس کیا۔ سوال: حشام نے امام پنجم علیہ السلام سے پوچھا، حساب کتاب کے دوران روز حشر لوگ کیا کھائیں گے؟ جواب: آپ نے فرمایا، لوگوں کا حساب ایسے قطع پر ہوگا جہاں نہریں جاری ہوں گی، لوگ وہاں کھائیں گے، پئیں گے۔ سوال: اچھی موت کی نشانی کیا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا یکدم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہی ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا، کیا اچھی موت مرا ہے؟ نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم سے مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا ہے کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا ہے تو اس کے بعد اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال: حشام نے امام محمد باقر علیہ السلام سے تیر اندازی کا کہا تو آپ نے کیا مظاہرہ کیا؟ جواب: آپ نے 9 تیر چلائے، ہر تیر پہلے تیر کی پکان میں پیوست ہوتا گیا۔ سوال: نصرانی عالم نے امام پنجم علیہ السلام سے پوچھا، وہ کون سا وقت ہے جو دن رات میں شامل نہیں؟ جواب: امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ما بین صبح تا طلوع آفتاب۔ سوال: نصرانی نے جو سوال کیا جنت کا میوہ کھانے سے کم نہیں ہوتا، دنیا میں اس کی مثال دے۔ جواب: امام پنجم علیہ السلام نے فرمایا، چراغ سے چراغ کا چلنا۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو آسمان ان پر ہلکی ہلکی بارش برسا رہا ہوگا۔ سوال: ایک جماعت نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب:
آپ علیہ السلام نے فرمایا شراب پینا شرابی سے ہر طرح کے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ سوال، امام پنجم علیہ السلام نے عقل کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب، اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو فرمایا میں نے کوئی شے پیدا نہیں کی جو عقل سے زیادہ مجھ کو محبوب ہو۔ میں عقل کو انبیاء، اولیاء اور ان کے مثل لوگوں میں کامل کرتا ہوں۔ سوال، امام محمد باقر علیہ السلام نے امت وسط اور شہید کسے قرار دیا ہے؟ جواب، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا وہ امت بس شہید ہم ہیں۔ سوال، امام پنجم علیہ السلام نے صادقین کن کو قرار دیا ہے؟ جواب، امام پنجم علیہ السلام نے فرمایا وہ صادقین ہم ہیں جن کے ساتھ ہونے کا حکم خدا نے دیا ہے۔ سوال، امام پنجم علیہ السلام نے نعمت ظاہرہ اور باطنہ کس کو قرار دیا؟ جواب، امام پنجم نے فرمایا نعمت ظاہرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور وہ نعمت باطنہ سے ہماری ولایت مراد ہے۔ سوال، ابو حمزہ شمالی نے اعلی علیین کے متعلق کیا روایت بیان کی؟ جواب، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اعلی علیین سے پیدا کیا۔ سوال، امام محمد باقر علیہ السلام نے حسن ظن اللہ تعالیٰ سے رکھنے کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب، فرمایا واللہ کوئی مومن دنیا و آخرت کی خیر نہیں پاتا لیکن اس خوش گمانی کی وجہ سے جو اس کو خدا تعالیٰ سے ہے، خدا سے حسن و ظن، رحمت کی امید، لوگوں سے حسن خلق، غیبت سے اجتناب، یہ کامیابی کے گن ہیں۔ سوال، ایسے کون سے 3 گناہ ہیں جو معاف نہیں ہوں گے؟ جواب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، جادو کرنا یا کروانا، اور نمبر 3، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ جادو یہ وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد یہ ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کی صالحہ سال کی تمام نمازیں، تلاوت، صدقات اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ سوال، امام محمد باقر علیہ السلام نے اولیاء کی کیا علامتیں بیان کی ہیں؟ جواب، تواضع، انکساری، خشوع، ترک خیانت، کثرت ذکر اللہ، صوم و صلات، والدین سے حسن سلوک، فقراء، مساکین، مقروض اور یتیماں سے نیکی، راست بازی، تلاوت قرآن اور غیبت سے اجتناب۔ سوال، امام پنجم علیہ السلام نے حیا اور ایمان کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب، حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ سوال، امام پنجم علیہ السلام کی حکیمانہ بات کیا تھی؟
جواب: خدا نے تین چیزوں میں چھپا دیا ہے، یعنی رضا، کوئی عبادت میں ناراضگی کو اپنی معصیت میں، اور اپنے دوستوں کو مخلوق میں۔ بس مخلوق خدا میں کسی کو حقیر نہ جانو، شاید وہی خدا کا دوست ہو۔ سوال: امام ششم علیہ السلام کے لڑکیوں کے کیا نام تھے؟ جواب: امام ششم علیہ السلام کے لڑکے اسماعیل، عبداللہ، موسیٰ کاظم علیہ السلام، محمد، عباس اور علی۔ لڑکیوں کے نام ام فردہ، اسماء، فاطمہ اور سغرا۔ سوال: امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد اور روایان کی کیا تعداد تھی؟ جواب: امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد اور روایان کی تعداد تقریباً 4000 تھی۔ سوال: امام ششم علیہ السلام کے چند شاگردوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: امام ششم علیہ السلام کے شاگردوں کے نام ابان بن تغلب، ابو حمزہ سمالی، حمران بن عین، زرارہ بن عین، جابر بن حیان۔ سوال: کتنے مصنفین میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیان کردہ مسائل کو لکھا؟ جواب: 4 مصنفین نے 400 تصانیف مکمل کی۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جسے اپنی موت کا پتہ ہوتا ہے؟ جواب: سزائے موت کا قیدی جاندار ہے جسے اپنی موت کا پتہ ہوتا ہے۔ سوال: انسان کے دماغ میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ جواب: انسان کے دماغ میں 8 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جو اپنی گردن نہیں موڑ سکتا؟ جواب: مینڈک جاندار ہے جو اپنی گردن نہیں موڑ سکتا۔ سوال: دوران اذان واش روم میں جانا کیسا ہے؟ جواب: دوران اذان ہر قسم کے کام کو ترک کیا جائے۔ اگر قضائے حاجت شدت اختیار نہیں کرتی تو اس کو کنٹرول کیا جائے اور اذان مکمل ہونے کے بعد واش روم جایا جائے۔ اگر قضائے حاجت کنٹرول نہیں ہوتی تو دوران اذان جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جو سال میں 2 دفعہ آزادی کا دن مناتا ہے؟ جواب: پاناما ملک ہے جو سال میں 2 دفعہ آزادی کا دن مناتا ہے۔ سوال: انسان ایک دن میں کتنی دفعہ پلک چمکاتا ہے؟ جواب: انسان ایک دن میں 28,800 دفعہ اپنی پلک جھپکاتا ہے۔ سوال: وہ کیا ہے جس کی آنکھیں نہیں پھر بھی روتا ہے اور اس کے پر نہیں لیکن اڑتا ہے؟ جواب: بادل، جس کی آنکھیں نہیں پھر بھی روتا ہے اور اس کے پر نہیں لیکن اڑتا ہے۔ سوال: وہ کیا ہے جسے آپ اندھیرے میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن روشنی میں نہیں؟ جواب: اندھیرا، جسے آپ اندھیرے میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن روشنی میں نہیں۔ سوال: مسلمان کا درخت کون سا ہے؟ جواب:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک درخت ایسا بھی ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ مسلمان کو اس درخت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، بتاؤ بھلا وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خیالات جنگل کے مختلف درختوں کی طرف گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، مگر میں مجلس میں کم عمر ہونے کی وجہ سے کچھ کہتے ہوئے شرما گیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی بتا دیں وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ سوال، پاکستان کا قومی رس کون سا ہے؟ جواب، پاکستان کا قومی رس گنے کا رس ہے۔ سوال، دنیا کی سب سے بڑی عمارت کون سی ہے؟ جواب، دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ ہے۔ سوال، وہ کیا ہے جسے آگ جلا نہیں سکتی اور پانی ڈبا نہیں سکتا؟ جواب، برف ہے، جسے آگ جلا نہیں سکتی اور پانی ڈبا نہیں سکتا۔ سوال، وہ کیا ہے جسے بندہ کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے؟ جواب، ناریل، جسے بندہ کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے۔ سوال، موت سے 40 دن پہلے کیسا خواب آتا ہے؟ جواب، انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ سفید لباس میں ملبوس ہے اور کسی سفر پر روانہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اسے خواب میں اپنے مرحوم رشتہ دار دکھائی دیتے ہیں۔ سوال، وہ کون سا ملک ہے جہاں نیلے رنگ کی جینز نہیں پہن سکتے؟ جواب، نارتھ کوریا ملک ہے جہاں نیلے رنگ کی جینز نہیں پہن سکتے۔ سوال، دنیا میں سب سے بڑی فوج کس ملک میں ہے؟ جواب، دنیا میں سب سے بڑی فوج چین ملک میں ہے۔ سوال، کس چیز کا سالن بنا کر کھانے سے گھر میں رزق ہی رزق ہوگا؟ جواب، سرکہ۔ سوال، وہ کون سا ملک ہے جس میں چڑیا نہیں پائی جاتی؟ جواب، چین ملک ہے جس میں چڑیا نہیں پائی جاتی۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جو بغیر پیروں کے تیزی سے دوڑتا ہے؟ جواب، سانپ جانور ہے جو بغیر پیروں کے تیزی سے دوڑتا ہے۔ حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔